لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جو ہے سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں بہت ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اسلام کی جو پالیسی ہے ریس، نسل وغیرہ کے بارے میں، اس کو پوری طرح سے صاف صاف کھل کے خداوند عالم جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ تو آئیے اس کے ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ اسی چیز کا شکار ہو کہ جس سے خداوند عالم نے ہم کو منع فرمایا۔ اب اور فرمائے خدا، سب سے پہلے تو یعنی یہ صرف جو ہے وہ مسلمانوں سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی عجیب جو ہے قرآن کا یہاں پر معجزہ ہے کہ یہ تمام پوری کی پوری جو انسانیت ہے اس سے خداوند عالم خطاب فرما رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب جتنے بھی آدم کی نسل سے انسان ہیں سب کو خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ذکر، ایک مرد، و انثی، اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب جو ہے وہ جناب آدم اور جناب حوا کی اولاد میں سے ہو۔ تو اب یہ کیا ہے کہ خدا ایک برابری کا سب کو درجہ دے رہا ہے۔ کوئی بھی امتیاز، کسی بھی طرح کی امتیاز کا مطلب جو ہے وہ اونچ نیچ، کسی بھی طرح کا ڈسکریمنیشن، کسی بھی طرح کا ریسزم جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے اس خالی بات سے کہہ کے اس کو ختم کر دیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، پھر خدا کہتا ہے، تو بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھی کیوں کچھ لوگ جو ہے وہ کالے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ گورے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ لگتا ہے کہ بڑے خوبصورت ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کم خوبصورت ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اونچے ہیں نیچے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے اگر تم کو فرقوں میں، گروپس میں بانٹا ہے تو پھر اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یعنی ان تم کو جو ہے وہ ٹکڑوں میں، شعبوں میں، گروہوں میں، گروپس میں جو خدا نے، ٹرائبس میں جو بانٹا ہے وہ خدا نے بانٹا ہے۔
لیکن کس لیے بانٹا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعارف جو ہے وہ حاصل کر سکو، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. یہ خدا کہہ رہا ہے لِتَعَارَفُوا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ اکبر. یہ تو سب سے بہترین میسج ہے اسلام کا. پوری دنیا میں جا کے اس میسج کو سنا دیے کہ خدا کی کیا پالیسی ہے. کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے بیچ میں سب سے مکرم، سب سے زیادہ آنریبل، سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ کون ہے؟ جس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہو، یا جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، جس کے پاس شہرت زیادہ ہو، کوئی دنیاوی اعتبار سے اونچی فیملی میں پیدا ہوا ہو، یا کسی نبی کی نسل میں سے ہو. کہا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی یہ سب امتیازات خدا کے نزدیک تو نہیں ہے. کہیں پہ بھی آپ کو یہ سب نظر آئیں، کوئی بھی ایسی چیزیں نظر آئیں، اگر دین میں بھی، اسلام میں بھی، حدیثوں میں بھی نظر آئیں اور جو اس آیتوں سے ٹکرا رہی ہو، اس آیت سے ٹکرا رہی ہو، تو وہ سمجھ لیجئے گا اس حدیث میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے. یہ خدا نے امتیاز کو، کسی کے اوپر ڈسکریمنیشن کو، اونچ نیچ کو رکھا ہی نہیں ہے انسانیت کے اعتبار سے. تو کہتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آنریبل ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا ریسپیکٹ کیا جائے خدا کی آنکھوں میں، خدا کی نظروں میں، تو کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ تقوی رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ گاڈ ویری ہے، گاڈ کانشس ہیں، یعنی وہ خداوند عالم کو ہمیشہ تمام چیزوں میں خدا کے حکم کو اور خدا کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں. یعنی وہ قدم بھی نہیں بڑھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کے لیے اس بات کا یقین حاصل ان کو نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. خدا کہتا ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو وہ اس لحاظ سے کہ اس کے اندر تقوی ہے سب سے زیادہ، خدا کے نزدیک وہ سب سے بہتر اور اونچا ہے. عند اللہ کہہ رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم. ان اللہ علیم خبیر. اور اللہ جو ہے وہ جانتا ہے. تم کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی بہانے تلاشتے ہو اپنے فخر اور مباحات کے، کہ بھئی میرے پاس دولت ہے تو میں اونچا ہوں، مال ہے تو میں اونچا ہوں، پاور ہے تو میں اونچا ہوں، میں اس فیملی سے پیدا ہوا ہوں، میں اس قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں یا باشندہ ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے. یہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اگر کچھ، وہ امتیاز کے طور پر نہیں دیا ہے، امتحان کے طور پر تو ضرور دیا ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں. اور بات مجھے بہت لمبی نہیں کرنا ہے. امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ صحیفہ سجادہ کی دعا نمبر 35 میں فرماتے ہیں، وَعْصِمْنِي مِنْ أَنْ أَظُنَّ بِذِي عَدَمٍ خَسَاسَةٍ أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضْلًا فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ وَالْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ. اللہ اکبر. کیا بات کہی ہے میرے مولا نے، واقعا ہماری جانیں فدا ہو جائیں. یہی تو ہے کہ اہل بیت کی فکر قرآن کی فکر سے پوری طرح سے ظاہر سی بات ہے میل کھاتی ہوگی، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہیں، وہ قرآن صامت ہے. تو یہ دونوں ایک جیسے ہی ایک ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. ان کے ساتھ ہم کو رہ کے چلنا ہوگا، اور ان کے اگر
ان کی اگر تعلیمات کے اوپر ہم نے عمل کیا تو یقین مانیے ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو خدا کیا فرماتا ہے, امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اے پروردگار عالم مجھے اس چیز سے بچا لے. کس چیز سے بچا لے؟ من ان اظن, کہ میں اس بات کا گمان بھی کروں, میں ایسا سوچوں کہ جس کے پاس کم مال ہے وہ نیچا ہے. امام فرماتے ہیں جس کے پاس کم مال ہے وہ نیچا ہے, اور جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ صاحب فضل کرامت ہے, سب سے یعنی فضیلت والا ہے. امام فرماتے ہیں شریف تو وہ ہے, الشریف من شرفت ہو طاعتک, یعنی شریف وہ انسان ہے, نوبل وہ انسان ہے, ریسپیکٹفل وہ انسان ہے, آنریبل وہ انسان ہے جس کو تیری اطاعت نے شرافت بخشی ہو. یعنی کوئی ایسا انسان ہو کہ جو تیرا بہت زیادہ مطیع ہو, اس کی وجہ سے تجھے جو ہے خداوند عالم کہہ رہا ہے, امام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو شرافت ملے گی تیری اطاعت کے ذریعے سے. تو شریف وہ ہے کہ جس کو تیری طاعت نے شرافت بخشی ہو, نوبلٹی دی ہو. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ عزت والا وہ ہے کہ جس کو تیری عبادت نے عزت بخشی ہو. اللہ اکبر, کیا بات کہی امام نے. تو اب ہماری یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون خدا کے نزدیک جو ہے وہ صاحب امتیاز ہے, امتیاز والا ہے, شرافت والا ہے, نوبلٹی والا ہے. وہ ہے کہ جو اللہ کا مطیع ہو, فرما بردار ہو, اس کی بات کو سننے والا ہو, تقوی رکھنے والا ہو. ایسا انسان جو ہے وہ صاحب کرامت ہے, صاحب شرافت ہے, صاحب امتیاز ہے, ممتاز ہے, بلندی ہے. اللہ اکبر. بس یہ ہمارے دین کا پیغام ہے, اس کو پوری دنیا میں پھیلائیے, اس پوری دنیا میں اس بات کو پہنچائیے کہ یہ ہمارا دین کہتا ہے. ہمارا دین جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ریسزم, ڈسکریمنیشن, نسل پرستی, نسل کشی, ایک دوسرے کو اونچا, میں عرب ہوں, فلاں عجم ہے, میں جو ہوں وہاں کا رہنے والا ہوں, یہ سب چیزیں جو ہے وہ خدا کے نزدیک ایک دم قابل قبول. اس دنیا میں ہم جو دل چاہے کر لیں, دنیا میں جو دل چاہے کر لیں ہمارا, لیکن جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ تھا نہیں بلکہ نقصان ہی تھا. بس امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے تو ان تمام امتیازات کو مٹا دیا, ختم کر دیا. کوئی امتیاز نہیں تھا. اصحاب اور چاہے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے, حسین کے گھرانے والے کیوں نہ ہو, سب کو امام حسین نے برابری کا درجہ دیا. اور یہ جناب جون کی مثال سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور بھی مثالیں موجود ہیں, ظاہر سی بات ہے, خالی ایک میں مثال آپ کے سامنے جناب جون کی پیش کر رہا ہوں. جون کس کا نام ہے؟ ایک غلام کا نام ہے, بوڑھے غلام کا نام ہے, کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی ڈیوڑی پر اپنی جان جو ہے وہ دے دی, قربان کر دی. آئے, اجازت مانگی, آقا نے اجازت بزرگی کی وجہ سے, عمر کی وجہ سے یہ دی, نہیں دینا چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم غلاموں کو اچھے وقتوں کے لیے رکھتے ہیں, اگر جو ہے وہ ہمارے پر کوئی برا وقت ہو تو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تم جہاں چاہے چلے جاؤ. لیکن خدا جناب جون یہ فرماتے ہیں, آقا, یہ تو یقین مانیے کہ صرف آقا سے اجازت لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, نہیں تو جناب جون کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کہ آقا ایسا لگتا ہے کہ میں سیاہ چہرے والا ہوں, سیاہ رنگ والا ہوں, میرے پاس سے بو آتی ہے, اور آپ جو ہے وہ اتنے بلند مقام اور مرتبے کے مالک ہیں, تو آپ اپنے پاک خون کے ساتھ میرے خون کو ملانا نہیں چاہتے. بس جناب جون نے جب یہ جملے کہے تو آقا حسین نے اجازت دے دی, مجبور ہو کے, کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دل کو چھوٹا کرے. بس آئے اور جناب جون نے تھوڑی سی جنگ کی, زمین پر آئے, تشریف لائے, آقا کو مدد کی آواز دی. آقا حسین یقین مانیے اسی طرح سے دوڑتے ہوئے آئے جس طرح سے جناب علی اکبر کے لیے آئے ہوں گے. آنے کے بعد جناب جون کے سر کو اپنے
زانو کے اوپر رکھا۔ ہاں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کچھ وصیتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن جان وہ تھے کہ جو صرف آقا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہو، اے آقا میں نے اپنے نجس خون کو آپ کے پاک سے خون سے ملا دیا، متصل کر دیا۔ بس جناب جان کی روح قفس عنصری سے پرواز کی۔ آقا حسین نے جان کے جنازے کے اوپر دعا کی، پروردگار اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے جنازے کو معطر کر دے۔ بس روایت یہ ملتی ہے کہ جب تمام جنازے دفن ہو رہے تھے، ایک جنازے سے بڑی خوشبو آ رہی تھی اور یہ ایسا لگتا تھا نور آسمان تک کے جا رہا ہو۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ یہ جان کا جنازہ ہے کہ جس کو حسین کی دعا نصیب ہوئی تھی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار عالم حق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ہم سے ذکر خیر کو قبول فرما، اس میں کوئی بھی کمی یا نقص کو معاف فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، بحق محمد و آل محمد کے اس وقت جو مومنین بھی بیمار ہوں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، اس بلا کو جلد سے جلد جو ہے وہ دور فرما، اور ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔